السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ مالک نے کہا اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک کلا پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائے گاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور ان میں ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے محسوس کیا کہ امارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے، اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق ان کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ قبول کیجئے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجئے، میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھینچ کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرا کو بستی سے بلا لاؤ، جلدی کرو۔
خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں، نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید کا ہو کر پوچھا، تو آپ چاہ رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑ آؤں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں چاہتا۔ مالک سیانہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرہ اور علی سبا رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ وہ آ گئی۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خادمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ، محمد بن قاسم آ گیا۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جیسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں پہنچا دیا ہو، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں غوطے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیے کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استقبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، وہ لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرہ اور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی کہ آپ ناہید ہیں اور آپ زہرہ ہیں نا؟ ناہید جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئی اور زہرہ کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو کوشش کے باوجود امڈ آئے۔ ناہید سے علیحدہ ہو کر زبیدہ زہرہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسوں کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دیکھ کر زبیدہ نے ناہید اور زہرہ کو اندر لے جانا چاہا، لیکن ناہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھکی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرہ اور ناہید کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور محمد بن قاسم، خالد اور علی کو اس کمرے میں پہنچانے کے بعد زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔